السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے ہیں قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں: پیداوار کا طریقہ، آمدنی کا طریقہ اور اخراجات کا طریقہ۔ ابھی تک ہم نے پیداوار کے طریقے کو ڈسکس کیا، جو ڈاکٹر مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے سیموئلسن کی، ہگس کی، ان کے اکارڈنگ کہ اشیاء و خدمات کی مقدار جو ایک سال کے عرصے میں پیدا ہوتی ہے وہ کسی ملک کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اگر دیکھا جائے، اس لحاظ سے پیداوار کے مجموعے کے طور پر ہم قومی آمدنی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے آمدنی کا طریقہ۔ تو یہ اگر دیکھا جائے یہ ڈیفینیشن، تو یہ گارڈنر ایٹلے کے مطابق ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ کسی ملک کے اندر بسنے والے تمام افراد کی آمدنیوں کی ایک سال کی آمدنیوں کا مجموعہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہم سال بھر کے عرصے میں مختلف تمام لوگوں نے کی کمائیاں ان کو جمع کر لیتے ہیں، جنہوں نے سروسز پرووائڈ کیں۔ جیسے آپ کا ایگری سیکٹر ہے، اس میں جتنی سروسز پرووائڈ کی گئیں ان کے معاوضے لے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا ہر سیکٹر کے صنعتی شعبہ کے معاوضے، یعنی کہ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یہ چاروں عاملین پیدائش کسی بھی سیکٹر میں ہوں، خواہ وہ آپ کے ایگری سیکٹر میں ہو، خواہ وہ صنعتی شعبہ میں ہو، خواہ وہ تجارتی شعبہ میں ہو، خواہ وہ آپ کے سروسز سیکٹر میں ہو، ہر قسم کے جو لیبر ہے اس کے معاوضے جمع کر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد زمین، ہر قسم کی آپ کی زرعی اراضی ہے اس کا جو لگان ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو گھر رینٹ آؤٹ کیے ہیں یا آپ کی بلڈنگس ہیں ان کے رینٹ ہیں، وہ سال بھر کے عرصے میں وہ جمع کر لیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم تیسرا دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کا سود، ہر قسم کا جو قرضہ دینے والوں کو حاصل ہوتا ہے، بینکس جو قرض دیتے ہیں اس کے اوپر سود کماتے ہیں، اس کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ عام افراد جو قرضے کا لین دین سود پر کرتے ہیں، ان کے جو سود کے ذریعے ان کی کمائی ہوتی ہے ان کی سال بھر کی وہ جمع کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد تنظیم کا منافع، یعنی ہر قسم کے شعبے میں جو لوگوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے اس کے بدلے ان کو جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ سارے سال بھر کے منافع جمع کر لیے جاتے ہیں۔ تو جب ان سب کو مجموعہ لیا جاتا ہے، ہم نے چاروں عاملین کے چاروں جو ان کو معاوضوں کی شکل میں جو کچھ ملتا ہے ان سب کو جب ہم جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے انکم میتھڈ، یعنی ہم ان کی کمائی کی سال بھر کی، چاروں عاملین کے سال بھر کی کمائی کو جب جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آمدنی کے طریقے سے قومی آمدنی کی کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں، اس کی ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ اب اس طریقے میں بھی کچھ احتیاطیں، جس طرح ہم نے پیداوار کے طریقے میں کچھ احتیاطیں مد نظر رکھی تھیں، اس میں بھی ہمیں کچھ احتیاطوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ پہلی ٹرانسفر پیمنٹس، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا ٹرانسفر پیمنٹس انتقالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ آمدنی ہوتی ہے جس کے لیے جو آپ کو بغیر کوئی پیداواری جو کام کیے آپ کو آمدنی حاصل ہو جائے۔ کسی کام کا معاوضہ نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کو انکم یا پیسہ آ جاتا ہے۔ اس میں پینشن، وظائف، تحائف، صدقات، خیرات، یہ ساری جو ہے وہ انتقالی ادائیگیوں کی صورتیں ہیں۔ تو چونکہ ان آمدنیوں سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا، یعنی ان کے بدلے کچھ سروسز پرووائڈ نہیں کی گئیں، کوئی کام نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ قومی آمدنی میں شامل نہیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد غیر قانونی آمدنی، غیر قانونی طریقے سے جو انلیگل آپ نے ایکٹیویٹیز کر رکھی ہیں سوسائٹی میں جو ہوتی ہیں، جیسے جور بازاری ہے، اسمگلنگ ہے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے رشوت جب لی جاتی ہے تو اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں کی جاتی۔ اور یہ دو احتیاطیں، یعنی ایک ٹرانسفر پیمنٹس انکلوڈ نہ ہوں اس میں، دوسرا کوشش کی جائے کہ جو انلیگل ارننگز ہیں وہ بھی اس میں شامل، ان سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے آمدنی کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قومی آمدنی سال بھر کی معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ دیکھا جائے تو وہ ہے اخراجات کا طریقہ، ایکسپینڈیچر میتھڈ۔ پروفیسر فشر کے مطابق اشیاء خدمات کی جتنی مقدار ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائے وہ قومی آمدنی کہلائے گی۔ تو دیکھا جائے تو یہ تیسرا طریقہ پروفیسر فشر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی جو کچھ پروڈیوس ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کنزیوم بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم اخراجات اگر دیکھیں، سال بھر کے اخراجات سارے جمع کر لیے جائے تو ہمارے پاس قوم کی آمدنی آ جائے گی۔ اب کون سے سال بھر کے اخراجات ہیں؟
اخراجات کی بھی 4 اقسام ہیں۔ پہلی ہے نجی صرفی خرچ، یعنی نجی صرفی خرچ سے مراد یہ ہے کہ عام افراد جو اپنے کھانے پینے پر، اپنے پہننے اوڑھنے پر، اپنے رہائش پر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، ہر قسم کا ان کا جو نجی، ان کی ذات پر، ان کے بچوں پر جو کچھ خرچ ہو رہا ہے وہ نجی صرفی اخراجات کہلائے گا۔ پھر نجی سرمایہ کاری کے اخراجات ہیں، اس کو دیکھا جائے تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، عام فرد جب کہیں کاروبار کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں تو وہ والا خرچ اس میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عوام کے علاوہ حکومت بھی خرچ کرتی ہے، حکومت کے صرفی اخراجات بھی ہوتے ہیں اور حکومت کے سرمایہ کاری پر بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ اب حکومت کے صرفی اخراجات کیا ہے؟ حکومت کو سال بھر میں اخراجات کرنے پڑتے ہیں، جیسے حکومت دفاع پر خرچ کرتی ہے، حکومت پولیس پر خرچ کرتی ہے تاکہ امن و امان قائم رہ سکے۔ حکومت نے کالجز، سکولز، یونیورسٹیز کھول رکھی ہیں، ان میں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان افراد کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ حکومت مختلف قسم کے روڈز بناتی ہے، ڈیمز بنائے گی، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس سٹارٹ کر رکھے ہوتے ہیں، ان سب پر جو اخراجات آتے ہیں وہ حکومت کے صرفی اخراجات کہلائیں گے۔ اب حکومت کے سرمایہ کاری پر بھی اخراجات ہوتے ہیں، حکومت بھی انویسٹ کرتی ہے، حکومت بھی جو ہے وہ کاروبار کرتی ہے، وہ اس کے اوپر آنے والے جو اخراجات ہیں وہ حکومت کے سرمایہ کاری پر کے اخراجات ہوں گے۔ بیرونی شعبے کے اخراجات ہیں، فارن سیکٹر ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کو جب بیرونی شعبے پر بھی جو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، امپورٹس پر خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ سارا اس کے اندر انکلوڈ ہوگا۔ تو اس میں اس طریقہ میں چاروں قسم کے ہم اخراجات کو لے لیں گے، لیکن ایک بات مد نظر رکھنا پڑے گی، اگر پریکاشنز دیکھا جائے تو اس میں ہمیں احتیاط یہ دیکھنی ہے کہ جو ایک خرچ ایک بار میئر کیا ہے، ایک بار اس کیلکولیٹ کیا ہے، وہ اس کی ڈبل کاؤنٹنگ نہ ہو، ایک ہی بار ایک خرچ کو گنا جائے۔ اگر بار بار گنا جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ قومی آمدنی کا تخمینے صحیح نہیں ہوں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص کوئی خریدتا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں فروخت کر دیتا ہے تو لین دین کو صرف ایک بار گنا جائے، اور ورنہ آمدنی کا اندازہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ تینوں میتھڈز تھے جو ہم نے، جس کے ذریعے سے ہم قومی آمدنی کو معیر ہے۔ پہلا طریقہ پیداوار کا طریقہ، دوسرا طریقہ انکم میتھڈ ہے یعنی آمدنی کا طریقہ، اور تیسرا طریقہ دیکھا جائے تو وہ ایکسپینڈیچر میتھڈ ہے، یعنی کل خرچ کا طریقہ، سال بھر کے خرچ کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ تو یہ بچے آپ نے کرنا ہے۔